السلام علیکم۔ شکر کرنا سیکھو نعمتوں کا، کیونکہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ جو عزت دیتا ہے وہ ذلت کا لباس بھی پہنا سکتا ہے۔ جو تخت پر بٹھاتا ہے وہ فرش پر بھی لا سکتا ہے۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، لیکن صرف وہی پھل جو کسی نے جلد بازی میں چھوڑ دیا۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا۔ طاقت، دولت اور جسم ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے، لیکن اخلاق، سمجھداری، سنگت اور سچے رشتے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ہر سبق یاد کر کے بھی، سب کتابیں پڑھ کے بھی، زندگی امتحان اسی باب سے لیتی ہے جسے نظروں سے گزارا نہیں ہوتا۔ میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، یہی وہ ڈر ہے جو انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ترازو میں ایک طرف والدین کے احسانات رکھ دیے جائیں تو دنیا کا کوئی اثاثہ ایسا نہیں جو پلڑے کو دوسری طرف جھکا سکے۔ یہ ایک ایسا قرض ہے جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی موجودہ صورتحال آپ کی آخری منزل نہیں ہے، بہترین ابھی آنا باقی ہے۔ لوہے کو کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی، صرف اس کا اپنا زنگ ہی تباہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی، صرف آپ کی اپنی ذہنیت ہی تباہ کر سکتی ہے۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اس پر کبھی افسوس نہ کریں۔ اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی واپس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسے سیکھے ہوئے سبق کے طور پر لیں اور آگے بڑھیں۔ معجزے تب ہی تو ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں۔ کامیابی کی کہانیاں مت پڑھیں، ان سے آپ کو محض ایک پیغام میسر آئے گا۔ ناکامیوں کو پڑھا کریں، جن سے آپ کامیاب ہونے کا راز پائیں گے۔ بہترین وقت شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کے دیے گئے ہر غم کو قبول کر لیتے ہو اور عاجزی اختیار کر لیتے ہو، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارا رخ بہترین راستوں کی طرف موڑنے والا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسروں کو آپ کے بارے میں 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ ہار کر ڈر جانے سے بہتر ہے جیت کی کوششوں میں مر جانا۔ جس کے پاس کچھ جینے کی وجہ ہو وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ رشتے اور پودے ایک جیسے ہوتے ہیں، لگا کر اگر بھول جاؤ گے تو دونوں سوکھ جائیں گے۔ ہم جو بھی شدت سے سوچتے ہیں وہ آنکھوں سے بھی دکھائی دینے لگتا ہے، کانوں سے بھی سنائی دینے لگتا ہے اور اس کی بو بھی آدمی سونگھ لیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس ہونا پڑتا ہے۔ اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں بلکہ روشنی سے کم کیا جاتا ہے، اسے ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نفرت کو نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے جیتا جا سکتا ہے۔ اپنی ہنسی کے مالک خود بنو، ورنہ رلانے والے بہت ہیں۔ انسان ہر بات پر ہنسنے لگ جائے تو سمجھ جانا کسی نے بڑی بے رحمی سے دل توڑا ہے۔ اس انسان کو غریب ہونے میں ذرا دیر نہیں لگتی جو حد سے زیادہ لاپرواہ ہو۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے مقابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہاری غلط بات پر واہ کرے۔
پہلے ہر اچھی بات کا مذاق بنتا ہے، پھر لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور آخر میں قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کا اصلی مقابلہ صرف اپنے آپ سے ہے۔ اگر آج آپ خود کو بیتے کل سے بہتر پاتے ہو تو یقین مانیے یہ آپ کی بہت بڑی جیت ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ انسان جو کچھ چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کریں۔ جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں، دوسرے وہ جو کچرے کی طرح دھواں پھیلاتے ہیں۔ رویوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی ہی وفادار ہوتے ہیں۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، وقت کا کام ہے گزرنا، مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے، یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان۔